ابھی تصور کیجئے کہ کسی ایک وقت میں یا کسی ایک ساعت کی عبادت کو یا کسی ایک رات کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کتنا ثواب دیا جا سکتا ہے. تو ذہن اگر اس کو سوچنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک میں چلو ایک نیکی 70 درجے کی برابر ہوتی ہے. ایک فرض اگر آپ نے رمضان شریف میں ادا کیا تو گویا آپ نے 70 فرض ادا کر دیے. ایک نماز 70 درجے بڑھ جاتی ہے. سنت جو ہے وہ فرض کی ثواب میں داخل ہو جاتی ہے. فرض جو ہے وہ 70 درجے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نفل جو ہے وہ سنت کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے. اس کا ثواب یعنی ثواب بڑھتا جاتا ہے رمضان شریف میں نیکیوں کا. تو ظاہر ہے روزے کا بھی ایک ثواب ہونا چاہیے, مقرر ہونا چاہیے. جسے نیکیوں کا ثواب مقرر ہے, مثلا ارشاد فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں, کوئی بھی نیکی اگر کرو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ اس نیکی کو ضائع نہیں فرماتا. کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی, اور دعا بھی جو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سے عرض کی جاتی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی. بہت سی دعائیں ہیں جن کو ہم مانگتے ہیں, مکان دے دے, بلڈنگ دے دے, بنگلہ دے دے, کوٹھی دے دے, گاڑی دے دے, وغیرہ وغیرہ. ان میں بہت سی دعائیں جو ہیں وہ قبول بظاہر نہیں ہوتی. بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے, اور زندگی بھر میں اس کو اولاد نہیں ملی, لیکن بہرحال وہ دعا مانگتا رہا, تو لیکن دعا ضائع نہیں ہوتی. جیسے کہ حدیث مبارک میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو قیامت کے دن بہت کچھ دیا جا رہا ہوگا تو کہے گا یہ کیا ہے؟ کہیں تمہاری دعائیں ہیں. دعائیں جو ہیں وہ ثواب کی شکل میں جب قیامت کے دن دی جائے گی, کیا چیز مجھے کیا چیز دی جا رہی ہے؟ یہ اتنا سارا ثواب جو میرے حصے میں لکھا جا رہا ہے یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا. کہا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں کہ دنیا میں ہم نے عطا نہیں کی, اب تم کو دے رہے ہیں. تو وہ عرض کرے گا کاش میں بالکل دنیا میں ان چیزوں کی طلب نہ کرتا, بہت سی چیزیں جو مل گئی ہیں ان کو بھی طلب نہ کرتا تو میری نیکیوں میں اور اضافہ ہو جاتا. تو دعاؤں کا صلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے, ضائع نہیں فرماتا. الا یہ کہ کوئی بےہودہ قسم کی دعا ہو اور ظاہر ہے وہ پوری نہیں ہوتی, جس میں حرام شامل ہو, جس میں حرام اور بدکاری شامل ہو, وہ دعا ظاہر قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس کا گناہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو حلال اور طیب چیزیں آدمی طلب کرتا ہے, جو نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ان کو طلب کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اگر وہ عطا نہیں ہوئی ہیں تو قیامت بدلہ رب العالمین ضائع نہیں فرماتا, ہر چیز کا بدلہ ضرور عطا فرماتا. کوئی نیکی اگر کی ہے, کسی پر احسان کیا ہے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, تو بندہ تو کوئی بدلہ نہیں دیتا, نہ دے سکتا ہے, بلکہ بہت سے اگر دینے کے قابل بھی ہوتے ہیں تو نہیں دیتے, نیکی کے بدلے میں برائیاں ہی دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بندے نے تمہاری نیکی کو ضائع کیا, اس کی قدر نہیں کی, لیکن ہمارا وعدہ ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کا, اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک اور بھلائی کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا. لا یضیع اجر المحسنین. بندے ضائع کر دیتے ہیں جو احسانات ہیں, جو حسن سلوک ہے, اس کو ذرا سی دیر میں ختم کر دیں, تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, لیکن یہ بندے کرتے ہیں, اللہ رب العالمین جو ہے وہ نہیں ضائع فرماتا. اسی طرح سے تو نیکیوں کا ایک پیمانہ مقرر ہے.
رمضان مبارک میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہ 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے 50,000 تک پہنچ گئی، مکہ معظمہ میں پہنچے تو 1 لاکھ تک پہنچ گئی، تو زیادہ سے زیادہ کسی نیکی کا اجر جو ہے وہ 1 لاکھ تک پہنچا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اس کو پسند فرما دے، اگر حضرت حق جل وعلا اس کو پسند فرما لے اور کسی عمل کو خصوصیت کے ساتھ مقبول فرما لے تو پھر 1 لاکھ سے بڑھ کر 7 لاکھ تک ثواب مل جاتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کی برابر بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، الصوم لی،